دو بچوں نے ہی دکھلا دیا ابو جہل کو، صرف دو بچوں نے ہی دکھلا دیا ابو جہل کو، سرور کونوں مکان سے دشمنی کیا چیز ہے۔ دکھلا دیا ابو جہل کو، صرف دو بچوں نے ہی دکھلا دیا ابو جہل کو، سرور کونوں مکان سے دشمنی کیا چیز ہے، سرور کونوں مکان سے دشمنی کیا چیز ہے۔ ایک مطلب دوسری اور فرمائیں، دیکھ لیں نور بھائی کے غم کی بدلی ہے جو چہرے سے ہٹائی جائے، تھوڑی سی توجہ، غم کی بدلی ہے جو چہرے سے ہٹائی جائے، اس اداسی میں کوئی نعت سنائی جائے۔ غم کی بدلی ہے جو چہرے سے ہٹائی جائے، اس اداسی میں کوئی نعت سنائی جائے، اور دل ہے بھرتا ہی نہیں ذکر نبی کا سن کر، دل ہے بھرتا ہی نہیں ذکر نبی کا سن کر، اور آقا کی کوئی بات بتائی جائے۔ دل ہے بھرتا ہی نہیں ذکر نبی کا سن کر، اور آقا کی کوئی بات بتائی جائے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں بارگاہ خاتون جنت میں، اور آقا کی کوئی بات بتائی جائے، فاطمہ ہی کو ہے زیب ایسی وصیت کرنا، فاطمہ ہی کو ہے زیب ایسی وصیت کرنا، میری میت بھی اندھیرے میں اٹھائی جائے، فاطمہ ہی کو ہے زیب ایسی وصیت کرنا، فاطمہ ہی کو ہے۔ ذرا اس اچھے شعر کا فتح پور کی اس سرزمین پہ استقبال ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مخدومہ کائنات، فضائل اہل بیت مصطفیٰ۔ فاطمہ ہی کو ہے زیب ایسی وصیت کرنا، فاطمہ ہی کو ہے زیب ایسی وصیت کرنا، میری میت بھی اندھیرے میں اٹھائی جائے، میری میت بھی اندھیرے میں اٹھائی جائے۔ ایک مطلب دو چار شعر اور ملاحظہ فرمائے، میری میت بھی کہ جو سر دیار رسول کریم تک پہنچا، جو سر دیار رسول کریم تک پہنچا، وہ ایک لمحے میں عرش عظیم تک پہنچا، جو سر دیار رسول کریم تک پہنچا، وہ ایک لمحے میں عرش عظیم تک پہنچا، اور سمجھ میں آ گیا لوح و قلم کا مطلب بھی، سمجھ میں آ گیا لوح و قلم کا مطلب بھی، جو لکھتے لکھتے محمد کی میم تک پہنچا، سمجھ میں آ گیا قلم کا مطلب بھی، سمجھ میں آ گیا لوح و قلم کا مطلب بھی، سمجھ میں آ گیا محمد کی میم تک پہنچا، جو سر دیار رسول کریم تک پہنچا، وہ ایک لمحے میں عرش عظیم تک پہنچا، سمجھ میں آ گیا لوح و قلم کا مطلب بھی، جو لکھتے لکھتے محمد کی میم تک پہنچا، جو لکھتے لکھتے محمد کی میم تک پہنچا۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ پڑھا تو سب نے ہے، سب نے قرآن پڑھا ہے، پڑھا تو سب نے ہے، پڑھا تو سب نے ہے، لیکن میرے نبی کے سوا، پڑھا تو سب نے ہے لیکن میرے نبی کے سوا کوئی نہیں جو الف لام میم تک پہنچا، پڑھا تو سب نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اظہر فاروقی بریلوی۔ پڑھا تو سب نے ہے لیکن میرے نبی کے سوا کوئی نہیں جو الف لام میم تک پہنچا، کوئی نہیں جو الف لام میم تک پہنچا۔ اور حضرت علی کی بات چلی تو ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے کہ علی کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، علی کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ تیرا علم جہالت کی جیم تک پہنچا، علی کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، علی کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ تیرا علم جہالت کی جیم تک پہنچا، علی کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ تیرا علم جہالت کی جیم تک پہنچا، علی کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، علی کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، علی
کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ تیرا علم جہالت کی جیم تک پہنچا، کہ تیرا علم جہالت کی جیم تک پہنچا، اور ملا جو ان سے اسے جیم لے گئی، ملا جو ان سے اسے جیم لے گئی جنت، پھرا جو ان سے جہنم کی جیم تک پہنچا، ملا جو ان سے اسے جیم لے گئی جنت، پھرا جو ان سے جہنم کی جیم تک پہنچا، پھرا جو ان سے جہنم کی جیم تک پہنچا۔ تین شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ جو منافق تھا، جو منافق تھا کھلے عام نکل آیا ہے، جو منافق تھا کھلے عام نکل آیا ہے، جنگ کے وقت اسے کام نکل آیا ہے، جو منافق تھا کھلے عام نکل آیا ہے، جو منافق تھا کھلے عام نکل آیا ہے، جنگ کے وقت اسے کام نکل آیا ہے، اور چونک اٹھا ہوں میں مدینے کا بلاوا سن کر، چونک اٹھا ہوں میں مدینے کا بلاوا سن کر، جیسے میرا کوئی انعام نکل آیا ہے، چونک اٹھا ہوں میں مدینے کا بلاوا سن کر، جیسے میرا کوئی انعام نکل آیا ہے، جیسے میرا کوئی انعام نکل آیا ہے۔ اور اب قیامت کا نہیں عید کا دن لگتا ہے، اب قیامت کا نہیں عید کا دن لگتا ہے، خلد والوں میں میرا نام نکل آیا ہے، اب قیامت کا نہیں عید کا دن لگتا ہے، خلد والوں میں میرا نام نکل آیا ہے۔ ایک مطلع ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ قبول کوئی نہ کوئی تو مقبول نعت ہو گئی، کوئی نہ کوئی تو مقبول نعت ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی تو مقبول نعت ہو گئی ہے، یقین ہونے لگا ہے نجات ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی تو مقبول نعت ہو گئی ہے، یقین ہونے لگا ہے نجات ہو گئی ہے۔ اور درود پڑھتا ہوں اور تب تلک میں پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں اور تب تلک میں پڑھتا ہوں، یہ جب تلک نہ لگے ان سے بات ہو گئی ہے، درود پڑھتا ہوں اور تب تلک میں پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں اور تب تلک میں پڑھتا ہوں، یہ جب تلک نہ لگے ان سے بات ہو گئی ہے، یہ جب تلک نہ لگے ان سے بات ہو گئی ہے، یہ جب تلک نہ لگے ان سے بات ہو گئی ہے۔ اور درے بہشت پہ رضوان نے روک رکھا تھا، درے بہشت پہ رضوان نے روک رکھا تھا، کہا حسین نے نانا سے بات ہو گئی ہے، درے بہشت پہ رضوان نے روک رکھا تھا، کہا حسین نے نانا سے بات ہو گئی ہے، یقین ہونے لگا ہے۔ فرمائے رحمت کے سہارے بات آئے نبی کی عزت پہ تو لڑ جائے ہم دنیا سے، بات آئے نبی کی عزت پہ تو لڑ جائے ہم دنیا سے، تو لڑ جائے ہم دنیا سے، پیدا ہو جگر میں یہ جرأت، پیدا ہو جگر میں یہ جرأت، سرکار توجہ فرمائے رحمت کے سہارے ہے امت، رحمت کے سہارے۔ رحمت کے سہارے ہے امت، رحمت کے سہارے۔ جو بول سکتے ہیں، جو حضور کے نام پر اونچی آواز کر سکتے ہیں، کبھی کبھی نعت سن کے بتائے آواز کیا بات ہے، اللہ خوش رکھے۔ ایسی سماعتیں چاہیے، مختلف جگہوں سے لوگ بولیں، ذرا بولیں اور اونچا بولیں۔ ایک بار جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ذرا حضور کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور پوری توجہ کے ساتھ ایک بار لہرا کے کہنا ہے اور مل کے پڑھنا ہے، رحمت کے سہارے ہے امت، رحمت کے سہارے۔
رحمت کے سہارے ہے امت، رحمت کے سہارے ہے امت، سرکار توجہ فرمائے فرمائے، رحمت کے سہارے ہے امت، رحمت کے سہارے۔ پھر کوئی امام حسن جیسا دانشور آئے دنیا میں، پھر کوئی امام حسن جیسا دانشور آئے دنیا میں، دانشور آئے دنیا میں، بکھری ہوئی ہے پھر سے ملت، سرکار توجہ فرمائے فرمائے۔ بہت بڑا بہت بڑا۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں جدید لب و لہجے کی شاعری۔ کتنی بڑی تاریخ 2 مصروں میں قید کر دیا۔ آپ سب کو چاہیے تھا کہ اس شعر پہ آپ سب کو مچل جانا چاہتا تھا۔ ذرا سا ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس اچھے شعر کا استقبال کر لیں اہل فتح پور کے اچھے لوگ۔ ذرا پورا مجمع نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ، آواز بڑھا میری تھوڑی سی کم ہے، تھوڑی سی بڑھا دو، مل کے بولو۔ رحمت کے سہارے ہے امت، سرکار۔ دیکھو فتح پور والوں، بتاؤ کہ تم نعت سننا جانتے ہو اور پڑھنا جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ منقبت تو خوب سنتے ہو، ذرا نعت سننے والوں ہاتھ اونچے کرو اور پوری طاقت کے ساتھ کہو، رحمت کے سہارے رحمت کے سہارے ہے امت، رحمت کے سہارے ہے امت، سرکار توجہ فرمائے فرمائے، رحمت کے سہارے ہے امت، رحمت کے سہارے ہے امت، سرکار توجہ فرمائے فرمائے، رحمت کے سہارے۔ جو چاہتا ہے وہ ستاتا ہے، دشمن بھی آنکھ دکھاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ستاتا ہے، دشمن بھی آنکھ دکھاتا ہے، دشمن بھی آنکھ دکھاتا ہے، دیوانوں کی ہے کیسی حالت، دیوانوں کی ہے کیسی حالت، سرکار توجہ فرمائے دیوان۔ خوش رکھیں، ذرا اونچی آواز مل کے کہو، رحمت کے سہارے۔ اگر آپ مجھے جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو پورا ملک ساتھ پاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں نعتیں پڑھیں تاکہ آوازیں مقبول ہو جائیں، بلند ہو جائیں، بہت خاموشی کے ساتھ ہماری صدائیں محدود ہو کے رہ گئی، ان کو حدوں سے باہر کرو، حدوں سے ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں۔ ذرا اونچی آواز میں بولو، رحمت کے سہارے ہے امت، سرکار توجہ فرمائے،
رحمت کے سہارے ہے امت رحمت کے سہارے جو چاہتا ہے وہ ستاتا ہے جو چاہتا ہے وہ ستاتا ہے دشمن بھی آنکھ دکھاتا ہے دشمن بھی آنکھ دکھاتا ہے دیوانوں کی ہے کیسی حالت دیوانوں کی ہے کیسی حالت سرکار توجہ فرمائے رحمت کے سہارے ہے امت رحمت کے سہارے رحمت کے سہارے مانا کہ بہت بیکار ہوں میں کچھ بھی تو نہیں سرکار ہوں میں کچھ بھی تو نہیں سرکار ہوں میں لیکن بغداد کی ہے نسبت لیکن بغداد کی ہے نسبت سرکار توجہ فرمائے رحمت کے سہارے سنیے ایک شعر وہ 14 صدی کے مجدد ہیں ہم عشق میں ان کے مقلد ہیں رحمت کے سہارے اللہ کرے اللہ کرے وہ بولے جن کی زبانیں حضور کے لیے اور حضور کے صدقے ملی ہیں ذرا اونچی آواز میں شرمائیے گا نہیں مل کے بولیے گا رحمت کے سہارے ایک بار جو بہت پیچھے ہے نا جو مجھے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ کرے وہ ہاتھ اٹھا دے اور حضور کے لیے اٹھائے ادھر والے آپ سب ایک بار لہرا کے پڑھنا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ پڑھنا ہے رحمت کے سہارے ہے امت رحمت کے سہارے فرمائے رحمت کے سہارے وہ 14 صدی کے مجدد ہیں ہم عشق میں ان کے مقلد ہیں ہم عشق میں ان کے مقلد ہیں کہتے ہیں وہی اعلیٰ حضرت سرکار توجہ ایک شعر اور پڑھوں گا میرا دل لگا ہے اس لیے پڑھو رحمت کے سہارے پھر مفتی اعظم کے جیسا صوفی